بدھ کے دن اہم واقعات۔ قہر خداوندی 7 کافروں کو 7 چیزوں سے ہلاک کیا۔ عوذ بن عنق کو ہدہد کے ذریعے، قارون کو خسف کے ساتھ، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کے ساتھ، نمرود ملعون کو مچھر کے ساتھ، قوم لوط کو سنگریزی کے ساتھ، شداد بن عاد کو حضرت جبریل کی آواز کے ساتھ، قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہلاک فرمایا۔ آگے انشاءاللہ تعالی تفصیل بتاتے ہیں بدھ کے دن کی فضیلت کیا ہے، پہلے وہ سماعت فرمائیں۔ بدھ کا روز کفار کے لیے، کافروں کے لیے منحوس دن ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت ہے بدھ کا دن منحوس ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مہینے کا آخری بدھ ہمیشہ منحوس ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن یوم الاربعاء قال نحس قیل وکیف ذلك یا رسول اللہ قال غرق اللہ فیہ فرعون واہلک عاد وثمود۔ غنیۃ الطالبین، تفسیر مدارک۔ کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بدھ کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دن منحوس ہے۔ عرض کیا گیا کہ کس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن فرعون کو غرق کیا اور عاد و سمود کو ہلاک کیا۔ علماء مشائخ شرح فرماتے ہیں بدھ کا دن منحوس ہے مگر کافروں کے لیے منحوس ہے اور مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہے۔ تفسیر ساوی جلد 4 صفحہ نمبر 125۔ کیونکہ بدھ کے دن کو یوم نور فرمایا گیا، یعنی نور والا دن، واقعی مسلمانوں کے لیے یوم نور ہے، اس لیے بزرگان دین تدریس کی مجلس کا انعقاد بدھ کے روز فرماتے ہیں۔ کیونکہ علم نور ہے تو اس کی ابتدا نور کے روز ہی سے مناسب ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بدھ کے روز ناخن تراشنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک نیک عالم بدھ کے روز ناخن تراش رہے تھے، اسے بتایا گیا کہ حدیث شریف میں اس روز ناخن تراشنا مکروہ فرمایا گیا ہے۔ اس نے اس دن ناخن کاٹنا چھوڑ دیا، پھر خیال آیا اور بدھ کے روز ناخن کاٹ لیے تو اسے برس کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اسے خواب میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نزدیک آپ سے حدیث صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ یہ فرمایا میری یہ حدیث صحیح ثابت کیا مطلب؟ جو صحیح کی کیٹگری ہے کہ بیان کرنے والا کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، بیان کرنے والا اسلامی سزائیں نہ پایا ہو، حدیث کا بیان کرنے والا کسی قسم کی سزا نہ پایا ہو، یادداشت مضبوط ہو، حدیث متصل ہو، تو اس حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ فرمایا تیرا میری حدیث سننا ہی کافی تھا۔ پھر بطور شفقت محبت اس کے بدن پر میرے آقا نے ہاتھ پھیرا تو برس کی بیماری بالکلیہ ختم ہو گئی۔ تو بدھ کے دن سینگی لگوانا اور رگ کٹوانا اچھا نہیں ہے، اس سے برس بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منس تجمع، کہ جو شخص بدھ یا جمعرات کے روز سینگی لگوائے اگر اپنے جسم میں برس کو دیکھے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ اور ابو جعفر نیشاپوری نے ایک روز کہا کہ حجامت والی حدیث صحیح نہیں، تو اس نے بدھ کے دن رگ کٹوائی تو ان کو برس کی بیماری لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے
تو میں نے اپنی بیماری کی شکایت بارگاہ رسالت مآب میں کی تو آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ میری حدیث کی اہانت نہ کیا کرو، یعنی تم نے میری حدیث سن کر اس کی مخالفت کی، اس پر عمل نہ کیا، جب ہی تو اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ تو عوض بن عنق کس طرح قتل کیا گیا؟ دشمن خدا۔ کہتے ہیں کہ عوض بن عنق کی عمر 4500 سال کی تھی، 4500 سال کی تھی، اور بڑا دراز کا تھا، اتنا لمبا کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی اس کے گھٹنوں سے اوپر نہیں بڑھا تھا۔ کہا جاتا ہے طوفان نوح کا پانی یعنی پوری دنیا میں جب پانی تھا کہ پہاڑ پر بیٹھ اپنا ہاتھ سمندر کی طرف پھیلاتا اور مچھلیاں پکڑ لیتا اور اس کو دھوپ میں بھون کر کھاتا۔ جب اہل شہر پر غضب ناک ہوتا تو ان پر پیشاب کر دیتا جس میں وہ غرق ہو جاتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تہ میں داخل ہوئے تو اوج نے ان کے جو کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پاس آیا تو دیکھا کہ لشکر ایک مربع فرسنگ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس نے ایک پہاڑ کو اکھاڑ کر اپنے سر پر رکھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پھینک کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدہد کو الماس کے پتھر کے ساتھ بھیجا تو ہدہد نے اس پتھر کو اس پہاڑ پر رکھا جو اوز کے سر پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے الماس کے پتھر نے پہاڑ میں سوراخ کیا اور پھر اس کی گردن کو چیر دیا جس سے اوز ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 40 گز تھا اور ان کا عصا مبارک بھی 40 گز تھا۔ آپ نے 40 گز ہوا میں چھلانگ لگائی اور اوز کو عصا مارا تو عصا اس کے ٹکنے کو لگا، مگر اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اوز گر کر مر گیا۔ تو اوز کو اس کے قد و قامت اور بے پناہ طاقت موت سے نہ بچا سکی۔ اسی لیے ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے اور اس کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہیے۔